روایت میں آتا ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ تعالی علیہ کے پاس ایک خاتون حاضر ہوئی۔ عرض کی حضرت میری بیٹی فوت ہو گئی ہے اور میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اے خاتون جاؤ اپنے گھر اور عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعات نماز نفل ادا کرو اور ہر رکعت نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر یہ سورت تم نے پڑھنی ہے۔ وہ عورت اپنے گھر گئی اور رات کو سوئی۔ آپ نے فرمایا اس سورت کو پڑھنے کے بعد اس وظیفے کے بعد تم حضور جانا پر درود شریف پڑھنا یہاں تک کہ تمہیں نیند آ جائے اور تم سو جاؤ۔ وہ عورت کہتی ہے میں ایسے ہی گئی، خواب دیکھتی ہوں رات کو کہ میری بیٹی سخت عذاب میں اور عقوبت میں ہے۔ میں بڑی پریشان ہوئی، اٹھی، صبح ہوا، حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے سارا قصہ عرض کیا کہ حضور خواب تو دیکھا لیکن بیٹی بڑی سخت عذاب اور بڑی گرفت میں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ بچی کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کرو۔ وہ کہتی ہے میں نے صدقہ کی۔ اب اس رات کو حضرت سوئے تو اب ہوا کیا، خواب میں دیکھتے ہیں ایک حسینہ اور جمیلہ لڑکی ہے اور وہ ایک خوبصورت منصوب تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے جس کے اوپر موتی ہیرے جواہرات لگے ہیں۔ حضرت سے وہ لڑکی پوچھنے لگی یا شیخ کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ فرمانے لگے میں نے تو نہیں پہچانا، تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا حضرت میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو گزشتہ رات آپ نے فرمایا تھا وہ وظیفہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ حضور جانا پر درود شریف پڑھنا۔ فرمایا میں انہی کی بیٹی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم تو بہت اچھے حال میں ہو جبکہ تمہاری والدہ تو کچھ اور بتا رہی تھی۔ عرض کرنے لگی حضرت ہم بڑے عذاب میں تھے، میں اکیلی نہ تھی بلکہ میرے ساتھ 70,000 لڑکیاں تھیں جو ہم اسی عذاب میں مبتلا تھی۔ ہوا کیا، اللہ کے درویشوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہمارے قبرستان کے پاس سے گزرا اور اس نے حضور جانا پر درود شریف پڑھا اور اس کا ثواب ہمیں ملک کیا، ہمیں ایصال کیا۔ اللہ پاک نے اس درود پاک کی برکت سے ہم سب سے عذاب کو اٹھا لیا ہے اور اب ہمیں اتنی نعمتوں سے مالا مال فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کیجئے سامعین محترم، اگر ہم اپنی زندگیوں میں حضور جانا پر درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اللہ پاک ہماری زندگیوں کو، ہماری قبروں کو، ہماری آخرت کو کس قدر منور اور کس قدر رحمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔